محترم ساتھیوں، مختلف مقامات پر بلکہ کئی لوگ نبی علیہ السلام کے شادیوں کے تعداد، گھر والوں کے تعداد کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اس بارے میں ابھی آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے یہ مسئلہ، یہ جواب پیش کروں گا۔ یہ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 20 سے آپ سمجھ سکیں گے کہ ایک مرد کو ایک بیوی قرآن حکیم کے قانون میں رکھنی ہے۔ عام نارمل حالات میں کوئی بھی آدمی دو بیویاں نہیں رکھ سکتا، دو شادیوں کی قرآن کے حوالے سے اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک بیوی رکھے بیٹھا ہے، اب اس کو چاہتا ہے کہ میں کسی دوسری عورت سے شادی کروں، تو اس کے لیے بھی اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلی سے ہاتھ نکالو، پہلی سے قبضہ ختم کرو، پہلی عورت کے ہوتے ہوئے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 20 ہے سورۃ نساء کی، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا۔ اب اس آیت کے اندر تقریباً موٹے موٹے دو مسئلے آ گئے۔ ایک آ گیا کہ ایک بیوی تم نہیں رکھ سکتے، تمہیں دوسری کی شادی کی ضرورت ہے، تو ایک کو چھوڑ کے پھر دوسری کرنی ہوگی، پہلی کے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہیں کر۔ ان اردتم استبدال زوج، اب تمہیں تبدیل کرنی ہے، تبدیل کرنے سے یعنی ایک جائے گی تو دوسری آئے گی۔ اس لفظ سے، اس جملے سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بیک وقت دوسری نہیں لا سکتے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی کے بدلے میں پہلی کو چھوڑ کر کے، طلاق دے کر کے پھر تم دوسری شادی کر سکتے ہو، بغیر اس کے تم یعنی اکٹھے تم نہیں رکھ سکتے۔ اس جملے سے اکٹھے دو بیویاں رکھنے کی منع ثابت ہو گئی۔ ہر ایک اپنے گھر قرآن کے اندر غور کرے اس آیت پر۔ پھر آگے بات مہر کی ہے کہ واتے تم احداہن قنطارا، تم سون چاندی کا ڈھیر دے چکے ہو۔ خیر، وہ مسئلے اور بھی اسی آیت میں ہیں، میں صرف اس لیے یہ حوالہ آپ کو نوٹ کرایا، ایک کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک قانون قرآن کا یہ آپ نے 20 نمبر آیت سورۃ نساء کے حوالے سے معلوم کیا۔ دوسرا قانون ہے قرآن کا، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرتے ہو کہ یتامہ کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے۔ ابھی یہ جملہ بہت اہم ہے، قرآن کا انداز جو ہے سمجھانے کا، یہ تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اس لیے قرآن کے انداز کو سمجھنے کے لیے اس کو گہرائی سے ہر ایک پڑھے۔ قانون کی کتاب ہے، لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، چومتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، لیکن قوانین قرآن سے نہیں سیکھتے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے بے سہارا عورتوں میں، بے سہارا بیویوں میں، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورۃ نساء آل عمران کے بعد ترتیب جو ہے نزولی نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے غیر نزولی ہے۔ قرآن نے اس کو، اللہ نے یہ ترتیب اس لیے رکھی ہے تاکہ تم دنیا کے اندر جو نصاب تعلیم پڑھاؤ، دنیا کو قرآن سمجھاؤ، تو اس ترتیب کے مطابق سمجھاؤ۔ تو آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا بدر کی جنگ کا، نساء میں سمجھا رہا ہے کہ عورتیں، تمہارے کئی لوگ شہید ہو گئے لڑائی میں، ان کی بیویاں بیوہ بن گئیں،
اب ان کے سہارے کا مسئلہ ہے، تو اس سہارے کے لیے ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر تم شادی کرو جنگ کی وجہ سے، یعنی جو بیوہ بن گئی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ قانون وقتی ہے، مانا دائمی قانون نہیں ہے۔ دائمی قانون ہے ایک بیوی ایک شوہر کے پاس ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو۔ یہ قانون جو دیا گیا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 کے اندر، جو ہے کہ جب یتامہ ہو تمہارے معاشرے کے اندر، بے سہارا عورتیں ہوں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر 2 3 3 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ یہ قانون ہے، یہ جنرل ہے سب کے لیے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا جو مسئلہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس وقت اس آیت کے آنے کے بعد نبی کے پاس پہلے جو ایک بیوی تھی، شاید اس حکم کے بعد 2 بیویں اور شادی کی ہیں نبی نے۔ جس طرح اور نبی کے ساتھیوں کو بھی کہا گیا کہ ان کو سہارا دینے کے لیے آپ شادی کریں، تو نبی نے بھی ان بے سہارا جن کے شوہر مر گئے تھے ان میں سے 2 عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے، مانا ایک پہلے تھی، 2 یہ اندازہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا قانون آتا ہے سورۃ احزاب میں۔ قانون بھی کہیں لیکن اس کے ساتھ قانون تو آ چکا کہ تم 4 تک شادی کر سکتے تھے۔ پھر آگے سورۃ احزاب میں معاملہ چلا ہے، وہاں بھی جنگ احزاب میں قتل ہوئے نبی کے ساتھ۔ اس عرصے میں نبی کے پاس متبنہ بنایا ہوا، جس کا تمثیلی نام قرآن نے زید بتایا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب تو کہہ رہا ہے اس کو جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تیرے بھی انعامات احسانات اس کے اوپر ہیں، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، روکے رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، ڈر خدا سے۔ اگر تو مجھے نہیں بتا رہا کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں بیوی کو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اندر میں بات چھپائے بیٹھا ہے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ کا قانون تو ظاہر کرے گا۔ جب فیصلہ ہوگا تو فیصلے میں اللہ کا قانون تو تم سے سبب پوچھے گا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ کھلے گا کورٹ میں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، بتانے سے ڈرتا ہے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ خیر، پھر بھی وہ زید باز نہیں آیا، نبی کا کہا اس نے نہیں مانا، اس نے بیوی سے بیزاری کے لیے کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا، اور جھگڑا اتنے تک ہو گیا کہ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا، اس نے جان چھڑائی، کورٹ سے طلاق دلائی۔ وہ کورٹ کے طلاق کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ پروسیس طلاق کا پورا ہوا ہے، جس کے طرف نبی کا اشارہ تھا کہ تو مجھے نہیں بتا رہا، عدالت میں تو تجھے بتانا پڑے گا کہ میں بیوی کو کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ہو گیا۔ اب اللہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کو کہ زید کے چھوڑنے کے بعد زوجنا، کہا ہے محمد ہم نے تجھے اس لڑکی طلاق شدہ کی شادی کرائی ہے، زوجنا کا ہم نے شادی کرائی ہے، نبی کی چاہت نہیں تھی۔ ہمارے قانون نے تجھے یہ تیار کیا کہ اس کے ساتھ شادی کرو۔ اللہ کی چاہت کا سبب وہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے محمد تیرے ساتھ یہ 4تھی بیوی تیرے یعنی حصے میں لائی ہے، اس لیے لائی ہے زوجنا کا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر یہ حرج نہ ہو کہ وہ متبنہ کی بیوی کو جو جسے ہمارے معاشرے میں شاید خوش دامن کہا جاتا ہے، بیٹے کی بیوی سسر کے لیے خوش دامن کہلاتی ہے، تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کے ساتھ سسر کی شادی طلاق کی شکل میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اے محمد ہم تو جو شادی کرا رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگوں کے اندر خام خیالی ہے، غلط خیالی ہے،
کہ ان کا جو منہ بولا کسی کا بیٹا ہو، اس کی بیوی ہو تو وہ اس کے ساتھ وہ سسر شادی نہیں کر سکتا. تو سسر نہیں ہے زید کے گھر والی کا، زید کی گھر والی تیری خوش دامن نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ تجھے شادی کرائیں اس طلاق شدہ لڑکی سے، فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرن وکان امر اللہ مفعولا. ہم نے یہ آگے دنیا کو قانون بتانا تھا کہ کوئی ایسے نہ کرے کہ متبنہ کی بیوی کو خوش دامن کہہ بیٹھے کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے. بیٹا متبنہ نہیں ہوتا. ادعوہن لآبائہن، سب کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تم اس کے باپ نہیں ہو سکتے. یہ تم نے رواج میں معاشرے میں تو ویسے بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیٹے نہیں ہوتے. اب یہ چوتھی بیوی ہو گئی نبی کی، لیکن آپ نے غور کیا کہ الفاظ ہیں قرآن کے زوجناک، ہم تجھے شادی کرا رہے ہیں. محمد کی چاہت نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا کہ تو شادی کر کے دنیا کے اندر یہ قانون جو ہے جو غلط معاشرے کے اندر رسم ہے یہ ٹوٹ جائے. یہ 4 ہیں شادی. دیکھیں اب 4 کا ثبوت بھی قرآن کے اندر ہے. آپ کہیں گے کہ فگر تو نہیں ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، فگر نہیں آئی. میں نے کہا کہ سورت نساء کی 3 نمبر آیت میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع میں 3 بیویں وہاں تک ہوئیں، چوتھی یہ ہوئی. اب یہ فگر میں آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں. یہی صورت احزاب کی آیت آگے آتی ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأۃ مؤمنۃ. اب یہاں تک اللہ نے اس آیت میں حلال عورتوں کا موجود جو معاشرے میں تھی نبی کے لیے جو حلال تھی نکاح کے حوالے سے ان کا ذکر کیا کہ یہ سب تجھے حلال ہے. اب ان کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ قرآن بتاتا ہے کہ وامرأۃ مؤمنۃ. یہ میں نے کہا کہ احزاب جنگ کے گزر جانے کے بعد جو بیوہ ہوئی ہیں ان کا مسئلہ ہے. ان بیواؤں میں نبی کے رشتہ دار عورتیں بھی ہیں جو نبی کے ساتھ ہجرت کر چکی ہیں، اور احزاب کے جنگ میں ایک عورتوں کے شوہر مرے تھے، شہید ہوئے تھے اس میں بدر کی جنگ میں. اب احزاب کی جنگ میں اور بھی شہید ہوئے، تو ان کی بیوہ بیویوں میں سے قرآن کہتا ہے وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی. ایک مومن عورت ہے جو اگر ہبے میں دے خود کو نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحا، اگر نبی بھی چاہے اس کے ساتھ نکاح کرنا تو خالصۃ لک من دون المؤمن. قرآن کہتا ہے اس بیوی کے اس عورت کے مطالبے کی وجہ سے اگر تو چاہے تو تیرے لیے ہم پرمٹ دے دیں. قرآن کے لفظ تو دیکھو، خالصۃ لک. تیرے پاس 4 بیوی ہیں لیکن اس کی چاہت ہے کہ تیرے ساتھ شادی کرے. بھائی ایک غازی کی، ایک شہید کی بیوی ہے جو ہجرت بھی کر کے آئی ہیں، نبی کے رشتہ داروں کے اوپر ذکر ہوا. اس نے تو مکے میں بھی لڑائی کی تھی مشرکین کے سرداروں سے، ان کی حکومت سے، نبی کے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ ہجرت بھی کر کے آئی. یہ تو لیڈر ہے، یہ تو ایک قسم کی یعنی مجاہد ہے. اس کا خیال ہے کہ مجھے نبی اپنا شوہر بنا. پہلے تو شوہر تھا وہ جنگ میں شہید ہو گیا، اب مجھے اگر نبی اپنا بیوی اپنی بنائے گا تو جنگ میں یعنی یہ جہاد میں میری یعنی خدمات آئیں گی، آگے آنی چاہیے. میں نبی کے ساتھ قریب رہ کر کے زیادہ بہتر کام کر سکتی ہوں. تو اس نے چاہت دکھائی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا. وہبت نفسہا، اے نبی وہ تجھے ہبے میں خود کو دے رہی، تجھ سے مہر بھی نہیں مانگتی کہ مجھے مہر دو، بغیر مہر کے تو میرے ساتھ شادی کر. اللہ کہتا ہے کہ تیرے لیے ہم اس کی 5ویں بیوی کی اجازت دیتے ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. ہمیں پتہ ہے کہ شادی کے معاملے میں جو لین دین ہوتی ہے سب جانتے ہیں.
لیکن اب لا یحل لک النساء من بعد، اس 5ویں کے بعد عورتیں تجھ پر حلال نہیں، یہ 5 کافی ہیں، اس کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. نہیں ہے حلال تیرے لیے عورتیں اس 5ویں کے بعد. اب قرآن نے اتنی وضاحت سے یہ مسئلہ لایا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نبی کی 6 بیوی ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں. یہ کسی کی حدیث، کسی کی جھوٹی روایت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں. ولا ان تبدل بہن، اگر تجھے کوئی عورت پسند بھی آ جائے، یہ بڑی بات قرآن نے کر دی. اے محمد، ابھی 5 بیوی کے بعد کوئی اگر تجھے بیوی پسند آ جاتی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر تو چاہے کہ کسی کو شادی، کسی کی طلاق دے کر کے اس کو حاصل کرے، اس کی بھی اجازت نہیں. طلاق دے کے تو قرآن جو ہے 2 کو طلاق دے کے 3 بچاتا ہے تاکہ اسے نئی یعنی حسینہ سے شادی کرے. ولو اعجبک حسنہن، حسن تجھے ان کا پسند بھی آ جائے پھر بھی ہم تجھے اجازت نہیں دیتے. دیکھیں اس میں بڑی بات قرآن نے بتا دی کہ آپ نے گنجائش نکالنے کے لیے 5 یا 4 میں سے 4 کا جو قانون ہمارا تھا، اس کے لیے 2 کو تم طلاق دے کے یا 1 تو تیرے لیے ہم نے 5 کر دی، تو 1 کو طلاق دے کے اس نئی حسینہ کو لینا چاہے ہم اس کی بھی تجھے اجازت نہیں دیتے. تو اس قانون سے سمجھا جائے کہ یہ جو آ چکی ہیں شہیدوں کی جنگ میں، لڑائی میں شہیدوں کی بیویوں کا مسئلہ، یہ عام نہیں ہے، یہ ایمرجنسی قانون ہے، دائمی نہیں چلے گا. مطلب ہے کہ اس دور میں 1 سے زیادہ بیوی نہیں رکھنی، اور محمد رسول اللہ کی 5 ہیں. زیادہ جو عدد مشہور ہے وہ غلط ہے، روایات کا ہے، قرآن کا نہیں ہے. 5 جو ہیں وہ 3 تو یعنی 1 سے زائد 2 3 4 5 یہ قرآن کی اسپیشل جنرلی بات ہوئی تھی، اس کے حوالے سے ہیں. ورنہ نبی کی چاہت نہیں تھی کہ میں 1 سے زیادہ شادیاں کروں. قرآن نے حکم دیا تھا کہ شہیدوں کی بیوہ جو ہے ان کو سنبھالنا ہے، معاشرے میں ان کا بندوبست کرو.